أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے تفسیر کا آغاز کریں گے. وہ آیتیں جن آیتوں پہ گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی تھی ان میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیگم اماں حوا کو اللہ رب العزت نے جنت میں رہائش دی اور ان سے کہا گیا کہ جنت سے جہاں سے کھانا پینا چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن ایک درخت کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے بن جاؤ گے. اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا اور ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اس جنت سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم نے زمین میں رہنا ہے، زمین میں تمہاری رہائش ہوگی اور زمین میں رہتے ہوئے زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ زندگی عارضی زندگی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فتلقى تو آدم نے لیے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند الفاظ چند کلمات، فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. فتلقى
تلقا یہ اخذ کے معنی میں ہوتا ہے. یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے کہ اس نے لیے، اس نے سیکھے، اس نے حاصل کیے. تو کس نے حاصل کیے؟ فاعل بعد میں موجود ہے. فتلقا آدم کہ آدم نے حاصل کیے، آدم نے لیے. کس سے لیے؟ من ربہ اپنے رب سے. کلمات کیا لیے؟ چند کلمات، چند الفاظ. کلمات کلمتن کی جمع ہے. فتابا، تابا یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے ہے. تابا اس نے توبہ قبول کی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. علیہ اس کی، کس کی؟ آدم علیہ السلام کی. انہو بے شک وہ کون؟ اللہ رب العزت. اس کے بعد ہے ہوا، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ. ضمیر فصل ہے، تاکید کے لیے آتی ہے، حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. تو اب معنی کیا ہوگا؟ انہو ہوا بے شک وہی، یعنی کہ اللہ ہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ کی توفیق دینے والا ہے. الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تو تھا اس آیت کا ترجمہ. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ اس آیت کے احکام اور مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، چند کلمات لیے اپنے رب سے. آدم علیہ السلام نے کس سے لیے؟ اپنے رب سے. یہ نہیں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام نے تمام لوگوں کے رب سے لیے. تو یہ ربوبیت کون سی ہوئی؟ ربوبیت خاصہ. ایک ہوتی ہے ربوبیت عامہ. ربوبیت عامہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت ہر ایک کا خالق ہے، ہر ایک کا مالک ہے، ہر ایک کا رازق ہے، ہر ایک کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہ سید ہے جس کی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ کیا ہے؟ ربوبیت عامہ. لیکن یہاں پہ ہے ربوبیت خاصہ کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے. تو ربوبیت خاصہ میں مزید اہتمام پایا جاتا ہے. ربوبیت خاصہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اس کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی ہے، اور اللہ رب العزت اسے ایمان کی توفیق دینے والا بھی ہے، اس کے اوپر ایمان اور توحید کی نعمت کی بارش کرنے والا بھی ہے. اس کا اللہ نے مزید اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اسے شرک و بدعات میں مبتلا نہیں ہونے دیتا. تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، حاصل کیے. یہ چند کلمات کیا ہیں؟ یہ کون سے الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے حاصل کیے؟ اور آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ پڑھے، ان کے ساتھ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اس بارے میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ یہ وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے ادا کیے. ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارے نبی جناب محمد کا واسطہ دیا، ان کے حق کا وسیلہ دیا، تب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی. پہلا قول، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن، یعنی کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر وہ آیت کر رہی ہے جو سورہ اعراف میں آئی ہے. اور دوسرا قول، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں. اور امام حاکم اس روایت کو کس سے بیان کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے باپ زید بن اسلم سے.
اور زید بن اسلم کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے باپ اسلم سے، اور اسلم کس سے روایت کرتے ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت کو پکارا اور کیا کہا؟ یا ربی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے حق سے، کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اس انداز سے اللہ رب العزت سے رابطہ کیا، اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے کہا آدم تمہیں محمد کا علم کیسے ہوا؟ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے، بقول اس روایت کے آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جب تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس روایت کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، آدم علیہ السلام بقول اس روایت کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو میری نگاہ عرش کے پائے پہ پڑی اور وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس روایت کے مطابق آدم علیہ السلام مزید کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میں نے جان لیا کہ جس شخصیت کا نام اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ وہی شخصیت ہوگی جو تجھے مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوگی، اسی لیے میں نے ان کا واسطہ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں آدم تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم درست کہہ رہے ہو، اور جب بھی مجھ سے دعا کرنی ہو محمد کے حق سے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ اس روایت کو کون سے امام نے بیان کیا ہے جی؟ امام حاکم نے اپنی کون سی کتاب میں؟ المستدرک میں۔ اور امام حاکم اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں صحیح الاسناد، کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے امام حاکم کی ان روایات کا جائزہ لیا ہے جن کو وہ اپنی کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں۔ ان روایات کا جائزہ لیتے ہوئے جب اس روایت تک پہنچتے ہیں جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، تو امام حاکم کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد، کہ یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، موضوع، یہ روایت وضع کردہ ہے، من گڑت ہے، خود ساختہ ہے۔ میرے بھائیو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام ذہبی نے اس روایت کو جس کو امام حاکم صحیح کہہ رہے ہیں من گڑت کیسے قرار دے دیا، خود ساختہ کیسے قرار دے دیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جس کے بارے میں خود امام حاکم اپنی کتاب المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم میں فرماتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ ہے کہ جو یروی عن ابیہ احادیث موضوعہ، یہ من گڑت روایتیں بیان کرتا ہے اور بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے یہ روایتیں کس سے لی ہیں؟ اپنے والد سے لی ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فن حدیث کے ماہر ہیں، اگر وہ ان روایات پہ غور و فکر کریں جن کو یہ اپنے باپ سے بیان کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے جو من گڑت روایات ہیں انہیں گڑنے کی ذمہ داری اسی پہ عائد ہوتی ہے، کسی اور پہ نہیں۔ یعنی کہ ان روایات کو گڑنے والا، انہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر ترتیب دینے والا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خود امام حاکم کہہ رہے ہیں۔ تو خود امام حاکم کے ان الفاظ سے پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے باپ سے من گڑت روایتیں بیان کرتا ہے، اور یہ روایت جس میں آیا ہے
کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا تھا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا. اس کا راوی کون؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اور کس سے روایت کر رہا؟ اپنے باپ سے. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ روایت من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. جبکہ ہمارے پاس قرآن کی آیت موجود ہے. قرآن پاک کی آیت سے بہتر تفسیر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں خود بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا نے یہ الفاظ کہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کا سوال کیا تھا، توبہ کی درخواست کی تھی. اور یہ روایت جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو ہمارے نبی کے حق کا واسطہ دیا تھا، یہ ثابت نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کو مخلوق میں سے کسی کا واسطہ دینا، کسی کی جا کا، کسی کی ذات کا، کسی کے حق کا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بھی اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ پرانے حنفی علماء کرام نے جو کتب لکھی ہیں ان میں اس عقیدے کی صراحت موجود ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی مخلوق کے حق کا واسطہ دینا درست نہیں ہے، کسی نبی کے حق کا واسطہ دینا درست نہیں ہے، کسی ولی کے حق کا واسطہ دینا درست نہیں ہے. کیوں؟ علماء احناف لکھتے ہیں اس لیے کہ مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے. تو قرآن و حدیث سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے کسی کا واسطہ دیں یا مخلوق کی کسی عزت کا، جا کا، مقام کا واسطہ دیں. اور یہ پرانے حنفی علماء کرام ان کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا ہو تو کس چیز کا واسطہ دیں؟ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہو تو کس چیز کا واسطہ دیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں، جیسا کہ انہوں نے واسطہ دیا تھا جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، اور ان کے بارے میں روایت بخاری شریف میں موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان کو نجات کیسے ملی تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اپنی درخواست منظور کروانے کے لیے آپ کسی زندہ آدمی کی دعا کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. زندہ آدمی سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ اس کی ذات کا وسیلہ نہیں ہوگا، یہ اس کی جا کا وسیلہ نہیں ہوگا، یہ وسیلہ ہوگا اس کی دعا کا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرایا کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو وہ آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما، اپنے نبی کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، ان کے حق سے، ان کی جا کے حق سے. ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ ضعیف روایت میں آئی ہوگی، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوگی، یا پھر ایسی روایت ہوگی جو درست ہوگی لیکن اس میں وہ عقیدہ نہیں ہوگا جو بیان کیا جا رہا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں گے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اپنے رب سے لیے، اپنے رب سے لیے، حاصل کیے، سیکھے. اور من گڑت روایت میں کیا آیا کہ اللہ نے پوچھا کہ آدم تمہیں محمد کا علم کیسے ہوا جن کے حق کا مجھے واسطہ دے رہے ہو؟ تو بقول اس من گڑت روایت کے آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میری نگاہ تیرے عرش کے پائے پہ پڑی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے یہ وہی ہیں جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں نے ان کا واسطہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ باقاعدہ اللہ نے کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے اللہ سے حاصل کیے، سیکھے. من گھڑت روایت کیا کہتی ہے
کہ آدم علیہ السلام نے خود اجتہاد کیا، خود انہوں نے جب عرش کے پائے پہ یہ الفاظ دیکھے تو سوچا کہ مجھے جناب محمد کے حق کا واسطہ دینا چاہیے، اور جب دیا تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ چیز کہاں سے معلوم ہوئی، محمد کے بارے میں تمہیں علم کہاں سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ من گھڑت روایت قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، قرآنی معلومات کے خلاف ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، وہ کلمات جن کا واسطہ آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے اللہ تعالیٰ کو دیا. تو ان میں دیکھیں آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کس چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی ربوبیت کو، ربنا اے ہمارے رب، یعنی کہ میری دعا، ہماری دعا اللہ اس لیے قبول فرما کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ اپنے گناہ کے اعتراف کو دعا میں وسیلہ بنا رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم ظلم کر بیٹھے. اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے. اپنی بے بسی کو، اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں، تیری خیر کا محتاج ہوں، تو میرے اوپر خیر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں. تو اپنی کمزوری کو اللہ رب العزت کے ہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ انداز اختیار کیا ہے آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے. تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے توبہ کی ہے. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، کیونکہ وہی، بے شک وہی. التواب، تواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کی توفیق دینے والا. اس آیت میں 2 اللہ کے نام آئے، ایک تواب اور ایک الرحیم. ایک کیا نام ہے؟ تواب، اور ایک الرحیم. اور کسی بھی آیت کے آخر میں جو نام آتے ہیں ان کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے جو پہلے گزرا ہوتا ہے. تو یہاں پہ توبہ کا تذکرہ آیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی، تو اللہ نے کہا میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں. تواب مبالغے کا صیغہ ہے. لوگ بار بار غلطیاں کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی توبہ 2 طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ تواب 2 طرح سے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے تواب ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ تواب ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ رحیم ہوئے کہ پہلے بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں کہ توبہ کر لو، مجھے پکارو، یہ الفاظ کہو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. اور پھر اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. آپ دیکھیے سورہ توبہ کو، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 3 صحابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر ان کا بائیکاٹ کیا گیا. کتنے دن بائیکاٹ رہا؟ 50 دن. کوئی بھی ان کو بلانے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ وہ 3 لوگ تھے جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ منافق تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آئے، منافقین آپ کی خدمت میں آئے اور جھوٹ بولے، جھوٹے عذر پیش کیے، اور آپ نے ان کے ظاہر پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے عذروں کو قبول کیا، ان کی معذرت کو قبول کیا. جب یہ 3 صحابی آئے تو یہ منافق نہیں تھے، یہ سچ بولنے والے تھے. مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن سچ کہنے والا ہوتا ہے. تو ان تینوں نے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
ہم تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو منافقین کے بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا۔ منافقین جھوٹ بول کر دنیا کی سزا سے بچ گئے، کسی نے ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، وہ معمول کی طرح مدینہ میں زندگی گزارتے رہے۔ لیکن ان 3 لوگوں نے سچ کہا تھا، تو سچ کی وجہ سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، انسان کے اوپر کئی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں سچ کہنے کی وجہ سے۔ چنانچہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا، کوئی بھی ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کی بیویاں، انہوں نے بھی ان کا بائیکاٹ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ۔ البتہ اگر کوئی زیادہ کمزور تھا، زیادہ بوڑھا تھا، تو اس نے آپ سے درخواست کی، تو آپ نے اسے اجازت دے دی کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ رکھ سکتے ہو، ورنہ عام آپ کا حکم کیا تھا کہ تمہاری بیویاں تم سے الگ ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا، ان کی توبہ فوری طور پہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ یہ 3 لوگ، ان کا حال کیا ہوا؟ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، حالانکہ زمین کتنی کشادہ ہے، آج بھی زمین بہت وسیع ہے، لیکن ان پہ زمین تنگ ہو گئی، بلکہ ان کے اپنے نفس ان پہ تنگ ہو گئے، اپنے آپ سے وہ تنگ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ فتاب علیہم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فتاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تواب ہیں 2 طرح، نمبر 1 بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تواب ہیں 2 لحاظ سے۔ اس کے بعد فرمایا الرحیم، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پہ۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو تواب سے ہمیں اللہ کی صفت معلوم ہوئی، التوب، توبہ قبول کرنا، اور الرحیم سے اللہ کی صفت معلوم ہوئی، رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے۔ اور الرحیم کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن دوبارہ اللہ کا نام آیا ہے تو دوبارہ ہلکی سی وضاحت کروں گا، مختصر سی وضاحت کروں گا کہ ہمارا ایمان اللہ کے نام رحیم پہ بھی، اور اس نام سے اللہ کی صفت معلوم ہو رہی ہے کون سی؟ رحمت، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس صفت رحمت کے آثار اور نتائج پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رحیم ہے، یعنی کہ رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں پہ نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں پہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، کیا اثر بتایا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ بارش کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کن پہ؟ لوگوں پہ، تاکہ لوگوں کو کیا ملے؟ کھانے پینے کو ملے، لوگوں کے جانوروں کو چارہ ملے، لوگوں کو پھل ملے۔ تو یہ بارش کا نزول، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک اثر ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے ناموں کو بھی مانتے ہیں، ان ناموں سے جو صفات معلوم ہوتی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان صفات کے آثار کو بھی مانتے ہیں۔ گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے کئی وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات کو نہیں مانتے، کہیں گے اللہ رحمان ہے رحمت کے بغیر، اللہ تعالیٰ سمیع ہے سمع کے بغیر، اور کچھ گمراہ فرقے وہ ہیں جو کہیں گے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، لیکن صفت رحمت کو الفاظ کی حد تک مانیں گے، معنی کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے نہیں مانیں گے۔ کہیں گے رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی رحمت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ پھر کہتے ہیں کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ رحمت کرنا چاہتا ہے
اس پہ انعام کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، اس پہ نعمتیں برساتا ہے، اصل رحمت کا انکار کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو رحیم بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رحمت کرنے والا بھی مانتے ہیں اور رحمت کے نتائج کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تعظیم کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں لیکن تعظیم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا، اور اللہ سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا؟ ہم نے کہا، اس سے اللہ کی کون سی صفت معلوم ہوئی؟ اللہ کی صفت کلام، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، جمیعاً حال ہے، کس سے؟ اہبطوا کے فاعل سے، کہ تم سارے کے سارے تم اتر جاؤ اس سے، جمیعاً اس حال میں کہ سارے کے سارے تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ۔ ان الفاظ سے پھر پتا چلا کہ وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا رہ رہے تھے، وہ کون سی جنت تھی؟ جنت الخلد، وہی جنت جس میں بعد میں مسلمانوں نے داخل ہونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہل جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت الخلد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ کوئی زمینی جنت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتر جاؤ، اس کا مطلب ہے جنت کہاں تھی؟ اوپر تھی، آسمانوں پہ تھی۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اس سے اتر جاؤ۔ کون مخاطب ہیں؟ آدم علیہ السلام، اماں حوا، وہ دو ہیں کہ تین ہیں؟ دو۔ اور اللہ نے لفظ بولا اہبطوا، یہ لفظ دو کے لیے ہے کہ جمع کے لیے ہے؟ یہ تو جمع کے لیے ہے، تین کے لیے، چار کے لیے، پانچ کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اہبطا، اللہ نے کہا اہبطوا۔ تو اصل میں مخاطب یہ دونوں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی مخاطب ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ تو قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم سارے کے سارے اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیع، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ بات تو اللہ پہلے بھی کہہ چکے تھے، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ تم سب کے سب، تم ایک دوسرے کے کیا ہو؟ دشمن ہو۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق ایک یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، اور یہ حکم دیا تھا ان کی توبہ کرنے سے اور توبہ قبول کرنے سے پہلے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا اتر جاؤ۔ اب انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول بھی ہو گئی، تو کیا توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو نیچے اترنا نہیں پڑے گا؟ اللہ کا حکم کینسل ہو جائے گا؟ دوبارہ جنت میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا؟ نہیں، توبہ قبول ہونے کے باوجود تم نے زمین پہ اترنا ہے، زمین پہ جانا ہے، اور وہاں پہ میری تعلیمات تم لوگوں کے پاس آئیں گی، میری شریعت تمہارے پاس پہنچے گی، جو اس پہ عمل کریں گے ان کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ دونوں میں فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ، جمیعاً، ایک ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَإِمَّا، پس اگر، اما اصل میں کیا ہے؟ ان ما، ان شرطیہ اور ما زائدہ دونوں کا ادغام ہوا تو کیا ہوا؟ اما، پس اگر، ما زائدہ ہے لیکن توکید کے لیے ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری جانب سے، کیا آئے؟ ہدن، ہدایت آئے۔ تو یاتین فعل مضارع ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ ہدا، فاعل کیا ہے؟ ہدا۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کیا آئے؟ ہدایت آئے۔ فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پتا چلا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زمین میں اتارا گیا، اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ میری طرف سے لوگوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی، میرے رسول ہادی اور رہبر بن کر آتے رہیں گے، میری کتابیں نازل ہوتی رہیں گی۔ تو ہدن سے مراد کیا ہے؟
کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتابیں۔ فرمایا تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اللہ کے نبی آتے رہے، اللہ کے رسول آتے رہے، آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہیں، آسمانی صحیفے نازل ہوتے رہے، اور آخری رسول کن کو بنایا گیا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ پہ بھی ہدایت نازل ہوئی، کیا؟ قرآن۔ اور آپ خود بھی ہادی ہیں، آپ خود بھی ہادی، اور جو قرآن آپ پہ نازل ہوا وہ بھی ہادی۔ تو اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اب آسمانوں سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو ان پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے ہیں سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول محمد کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ یہاں پہ کیا کہا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، تو وہاں پہ کہا جا رہا فَاتَّبِعُونِی، جو میرے نبی کی پیروی کرے گا یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کروں گا، اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے رسولوں کی پیروی کرے گا، میں جو آسمان سے کتابیں نازل کروں گا ان کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہدایہ، میری ہدایت، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ پتہ چلے گا ہدایت، پتہ چلا ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اصلی ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ آسمانی کتابیں اور اللہ کے رسول اور نبی۔ دیگر ائمہ کرام، دیگر مفسرین، دیگر محدثین، دیگر فقہا یہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا معنی مفہوم واضح کرتے ہیں، اور ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ان کی بات، ان کا قول، ان کا فتویٰ، ان کی رائے قرآن کی نص کے خلاف ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہو، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ علماء کرام، یہ مفسرین، یہ محدثین معصوم نہیں ہیں۔ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ علم والے، ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والے اللہ کے ولی، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کو اللہ نے بھیجا ہے، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہی کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں، دوسرے معصوم نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو اسوہ حسنہ قرار نہیں دیا۔ فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں، فلا خوف علیہم، ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے مستقبل میں کسی شر کا، مستقبل کی کسی پریشانی سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور غم ہوتا ہے اس زندگی کا جو آپ نے پہلے گزاری ہوتی ہے، غم ہوتا ہے ان غلطیوں کا جن کا آپ نے پہلے ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی شریعت پہ چلیں گے، جو اللہ کے رسولوں کے نقش قدم پہ چلیں گے علیہم الصلوۃ والسلام، انہیں روز آخرت نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ یہ لوگ آخرت کے دن بے خوف ہوں گے، گھبراہٹ سے بچے ہوئے ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ایسے ہی انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے غلط زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے رسولوں کی ہدایت پہ نہیں، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات پہ نہیں چلیں گے، وہ غمگین ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ جب جہنم کی آگ پہ کھڑے ہوں گے، جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو غم کا اظہار کریں گے، یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں واپس لٹا دیا جائے، دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے، اب ہم اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے۔ تو ان کو گزشتہ زندگی پہ غم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ غم ہو رہا ہے، لیکن جو مومن ہیں، متقین ہیں، اللہ کی شریعت پہ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 39 میں باقاعدہ طور پہ داخل ہونے سے پہلے کچھ الفاظ کی وضاحت رہ گئی ہے گزشتہ آیت میں۔ فمن تابعہ، من اس میں شرط ہے، جس نے تابعہ پیروی کی، اور تابعہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف لا نافیہ ہے نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پہ، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یحزنون فعل مضارع ہے، اور یہ لفظ جمع کے لیے آیا واحد کے لیے نہیں، کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 39 کی طرف، والذین کفروا، الذی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم وہ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر کس کے ساتھ؟ اللہ کی ہدایت کے ساتھ۔ اللہ نے بتایا میں ہدایت بھیجوں گا، تو اللہ نے بتایا جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، میرے رسولوں کی بات مانیں گے، میری کتابوں پہ چلیں گے، میری کتابوں کی تصدیق کریں گے، ان کے احکام کو بجا لائیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کفر کریں گے، ان پہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ اللہ کے نبیوں پہ ایمان نہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کی کیا کی؟ تکذیب کی، تصدیق کی بجائے تکذیب کی، انہیں غلط قرار دیا، ہمارے نبیوں کو جھوٹا قرار دیا، ہماری طرف سے نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی بجائے کہنے لگے یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا ان میں جو احکام دیے گئے انہیں غلط قرار دیا۔ تو فرمایا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ آیات، آیتن کی جمع ہے، آیتن نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ آیات کا لفظ کس چیز پہ بولا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے کئی فکروں پہ، جملوں پہ۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں کئی آیات ہیں، ان کو کہتے ہیں شرعی آیات، اور کچھ ہوتی ہیں کونی آیات، کائنات میں اللہ کی نشانیاں، سورج، چاند، دن اور رات، پانی، پہاڑ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی کائناتی نشانیاں ہیں، کونی نشانیاں ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ یہ نظام چلا رہا ہے، اسی لیے اس نظام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائناتی اور کونی نشانیاں۔ اور یہاں پہ کہا گیا وکذبوا بآیاتنا، تو یہ کون سی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ قرآن میں آئی اللہ تعالیٰ کی آیات، فمن تبع ہدایا، اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی کہ میری جو کتابیں نازل ہوں گی ان میں جو میری آیتیں ہوں گی ان کی جس نے تکذیب کی، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو الذین کیا تھا؟ اسم موصول جمع کے لیے، واحد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الذی۔ کفروا یہ جمع کے لیے ہے اور فعل ماضی ہے، جنہوں نے کفر کیا۔ وکذبوا یہ بھی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اور جنہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا ہماری آیتوں کی، اولئک اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، یہی لوگ ہیں اصحاب الناری جہنم والے۔
اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی. جہنم کی صحبت اختیار کرنے والے، جہنم میں رہنے والے. یہ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ یہ پکے جہنمی ہیں، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، جہنم کے ساتھی ہیں باقاعدہ. کئی گناہگار اور فاسق اور فاجر مسلمانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن انہیں اصحاب النار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ عارضی طور پہ داخل ہوں گے، انہیں نکال لیا جائے گا جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی، یا کسی نبی کی شفاعت کی وجہ سے، یا کسی فرشتے کی شفاعت کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ خود اپنی خاص رحمت کی وجہ سے. لیکن جن کو اصحاب النار کہا گیا، یہ کون ہے؟ کافر، جہنم کے ساتھی، جنہوں نے پکا جہنم میں رہنا ہے، ان کو کہا گیا اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں، ہم وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ اس آگ میں. ضمیر کی طرف جا رہی ہے النار کی طرف، اور النار یہ لفظ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، مؤنث سماعی. عربوں سے اس کو سنا گیا کہ اس کو مؤنث پڑھتے ہیں، تو اسی لیے فیہا میں ضمیر جو آئی ہے مؤنث آئی ہے. ہم، یہ کافر، یہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں ہم فیہا اس آگ میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدون خالد کی جمع ہے، ہمیشہ رہنے والا. خالدون جمع کا لفظ آیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ اس آگ سے نکل نہیں سکیں گے. یہ آگ ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، یہ جہنم رہے گی، یہ آگ رہے گی، اور ان کے اوپر بھی موت نہیں آئے گی، اور ان کو جہنم کی آگ سے نکالا بھی نہیں جائے گا. یہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. یہ آیت نمبر 40 ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا تھا کن کو؟ تمام لوگوں کو. کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا. کن کو مخاطب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو. یہاں سے تقریباً پہلا پورا سپارہ اللہ تعالیٰ کے مخاطب کون رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں گفتگو کریں گے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں. درمیان میں کہیں کہیں گفتگو دیگر لوگوں کے بارے میں ہوگی، لیکن عام طور پہ گفتگو کن کے بارے میں رہے گی؟ بنی اسرائیل کے بارے میں. بنی اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یا ان کا نام ہے، اور یہ عربی لفظ نہیں، اجمی لفظ ہے. کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. بنی یہ جمع کا لفظ ہے، اصل میں کیا تھا؟ بنین، بنون، بنین. پھر نون کو گرا دیا گیا جب بنی کی اضافت ہوئی اسرائیل کی طرف، ورنہ لفظ تھا بنین. تو اے اسرائیل کے بیٹو. سوال پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں، لڑکیاں اس خطاب میں شامل نہیں ہیں؟ شامل ہیں، وہ بھی اس خطاب کا حصہ ہیں، وہ بھی مخاطب ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت یا عرب لوگ بنین کا لفظ بول کر اضافت کسی قبیلے کی طرف کرتے ہیں، کوئی قبیلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو لفظ بولا جاتا ہے مذکر والا، لڑکوں والا، اور اس میں شامل ہوتی ہیں لڑکیاں بھی. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بنی نذیر، یہودیوں کا قبیلہ تھا بنی نذیر، نذیر کے بیٹے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لڑکیاں داخل نہیں تھی، وہ بھی داخل تھی. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ بنون کا لفظ، بنین کا لفظ لڑکوں کے لیے، اور بنات کا لفظ کن کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے. لیکن جب قبیلہ بیان کرنا مقصود ہو تو پھر لفظ بولا جاتا ہے لڑکوں والا، اور اس میں لڑکیاں بھی داخل ہوتی ہیں. تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اولاد اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام عظیم نبی ہیں، آپ جانتے ہیں کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے. اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، یوسف علیہ السلام بھی ان کی نسل سے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی اسحاق علیہ السلام کے بعد آئے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں.
اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے لیے مسئلہ بن گیا، وہ تو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، وہ تو لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا جس کی ہماری کتابوں میں بشارت دی گئی ہے تو ہم اس کی قیادت میں تم لوگوں سے لڑیں گے اور تم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ وہ انتظار کر رہے تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، لیکن ان کو امید یہ تھی کہ یہ نبی بھی گزشتہ نبیوں کی طرح اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اب جو نبی آئے گا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے گا، اسی لیے حسد کا شکار ہو گئے اور آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں سے مخاطب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ یہ مکی ہے کہ مدنی؟ مدنی ہے۔ تو یہ کب نازل ہوئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر لینے کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل مکہ میں نہیں تھے، کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ مدینہ کے دائیں بائیں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ۔ یہ 3 قبیلے آباد تھے، اور ان کا اہل مدینہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ اوس اور خزرج جو مدینہ کے قبائل ہیں، جن میں سے بہت سے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ پہ ایمان لے آئے تھے، ان یہودیوں کا ان قبیلوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو، بنی اسرائیل کو مکہ مدینہ کے لوگ اپنے مقابلے میں تعلیم یافتہ سمجھا کرتے تھے، پڑھا لکھا ان کو سمجھا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ علم کے میدان میں ہم سے کہیں آگے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو مکہ والے حالانکہ مدینہ سے دور تھے، پھر بھی انہوں نے کئی مسائل میں یہودیوں سے رابطہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں کہ تمہاری کیا رائے ہے، ہمیں کوئی سوال بتاؤ تاکہ ہم ان سے کر سکیں۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پہ بھی اہل مدینہ یہودیوں اور عیسائیوں سے رابطہ کیا کرتے تھے، آپ کے متعلق ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کو مخاطب کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے جناب محمد پہ ایمان لانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمہارے اوپر میرے بہت سے انعام ہیں، میں نے تمہارے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں، اور پھر میں نے تم سے عہد بھی لیا تھا کہ تم میرے رسولوں پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی تائید بھی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکرو فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ تم ذکر کرو، یاد کرو، یاد رکھو نعمتی، میری نعمتوں کو۔ نعمتن یہ لفظ واحد کا ہے، لیکن مفرد ہے اور مضاف ہے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف۔ تو مفرد جب مضاف ہو معرفہ کی طرف تو وہ جمع کا معنی دیتا ہے، جیسے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو یا اللہ کی نعمتوں کو، حالانکہ وہاں لفظ نعمہ واحد آیا ہے، لیکن واحد کا لفظ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، معرفہ کی طرف، تو معنی کس کا دے رہا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اگر وہاں پہ نعمت کا معنی ایک ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے؟ تو پتہ کیا چلا کہ مفرد جب مضاف ہو معرفہ کی طرف تو فائدہ دیتا ہے کس کا؟ جمع کا، عموم کا، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اب معنی کیا؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1،
زبان سے ماننا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، میرے پاس جو اولاد ہے کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی، اللہ نے دی ہے، اللہ دیتا ہے، پیران دیتا نہیں، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ماننا کہ اللہ نے دی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ دل میں یہ احساس رکھنا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے اور اس لیے میرے اوپر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ حق ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لانا، ان کی تعمیل کرنا اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا، کیونکہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیے ہیں۔ تو تین طرح سے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے گا، دل میں بھی، زبان سے بھی اور اعضاء کے ذریعے، یعنی کہ آپ اپنے جسم پہ اللہ کی شریعت کو نافذ کریں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا، یعنی کہ اللہ کا یہ شکر ہے اللہ کی نعمتوں پہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کیسے ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے بھی، دل کے ذریعے بھی اور اعضاء کے ذریعے، پورے جسم کے ذریعے بھی۔ تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی بہت سی نعمتیں ہوئیں، چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ لوگ غلام اور لونڈیوں کی حیثیت سے رہ رہے تھے فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس، تو اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات دی، فرعون کے شہر سے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلے، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام ہوا۔ پھر فرعون اور فرعون کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، حتیٰ کہ وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ اب ان کے آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، یہ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، پل بنا دیے۔ وہ سمندر جس کا کام کیا ہے؟ جو اس میں داخل ہو اس کو ڈبو دینا، غرق کر دینا، اس سمندر نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے راستے بنا دیے۔ یہ اللہ کا دوسرا انعام ہے۔ تیسرا اللہ کا انعام، جب انہی راستوں پہ فرعون اس کے لشکر چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو بہت سکون ملا، ورنہ یہ فرعون سے اس کے لشکر سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ نمبر 4، جب سمندر کراس کر لیا تو وہاں ایک صحرا میں ان کو رہنا پڑا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیوں رہنا پڑا، بہرحال انعام بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، کھانے کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ من اور سلوہ دیا۔ تو اللہ کے ان کے اوپر دنیاوی انعامات بھی ہیں اور دینی بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کی طرف، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے نبی بھیجے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم سے کہا تھا، بنی اسرائیل سے کہا تھا، اے میری قوم اللہ کے انعامات کو یاد کرو، اللہ نے تم میں کئی نبی بنائے، اللہ نے تم میں کئی بادشاہ بنائے، اور اللہ نے تم کو وہ نعمتیں دیں جو اللہ نے پہلے کسی کو نہیں دی۔ تو اس ایسے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بنی اسرائیل پہ بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان انعامات کو، میری ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ اور یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں، کہ آپ جس کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس کو بتائیں کہ اللہ کا تمہارے اوپر یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، اور تم شرک کرتے ہو، تم نمازیں نہیں پڑھتے ہو، تم روزے نہیں رکھتے ہو، تم حرام کا ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھو اور اپنی زندگی کی طرف دیکھو، اپنے گناہوں کی طرف دیکھو۔ یہی انداز یہاں پہ ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا، اوفو یہ کیا ہے؟ فعل امر جمع کے لیے، اوفو تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو،
اوفی میں پورا کروں گا. اوفی یہ فعل امر نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور یہ واحد کے لیے، واحد متکلم، کہ اوفی تم میرے عہد کو پورا کرو. یہ کیا ہو گیا؟ فعل امر. جواب امر کیا ہے؟ اوفی. جواب کیا کہ اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے عہد کو. تم پورا کرو میرے عہد کو جو میں نے تم سے لیا تھا، اور میں پورا کروں گا اپنے عہد کو جو میں نے تم سے کیا تھا. سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری خاص معیت تمہیں حاصل رہے گی، میری مدد، میری تائید، میری نصرت تمہیں ملتی رہے گی اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے. عہد کیا تھا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، نمبر 3 میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، یعنی کہ تمام رسولوں پہ. تو یہ اللہ کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے عہد کو پورا کرو. محمد بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھا عہد کیا تھا؟ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں پہ صرف ایمان نہیں لاؤ گے بلکہ ان کی تائید کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کا ساتھ دو گے. اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو گے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ میں قرض دو گے، اس کے اوپر سود نہیں لو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عہد ان سے لیے تھے. اور اللہ نے عہد کیا کیا تھا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے میں تمہاری غلطیاں چھوٹی موٹی جو ہوں گی ان کو مٹا ڈالوں گا اور تمہیں رودے قیامت جنت میں جگہ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوفو بعہدی، تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو. فرحبون یہ فعل امر ہے، جمع کے لیے آیا ہے. ارہبو تم ڈرو، نون وقایا کا ہے، آگے یا محذوف ہے. ارہبونی مجھ سے ڈرو. اور یہ فعل جو ہے یہ رہبہ سے ہے، رہبہ شدید ڈرنا. وَإِيَّايَ خاص مجھ سے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وہی انداز ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ کہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص مجھ ہی سے تم ڈرو. اس سے پتہ چلا صرف اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا سانپ سے ڈرنا غلط ہے؟ اپنے دشمن سے ڈرنا غلط ہے؟ انسان فطرتی طور پہ، طبعی طور پہ اگر ان چیزوں سے ڈرتا ہے جن چیزوں میں اللہ نے خوف والی کوئی چیز رکھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی ان چیزوں سے ڈرے جن چیزوں میں طبعی طور پہ خوف پایا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام ڈرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج منہا خائفا یترقب، جب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے، دشمن سے ڈرتے ہوئے، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہوئے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر نہیں ہو رہا، مخلوق سے ڈرنے کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا کہ جب موسیٰ علیہ السلام غلطی سے فرعون کی قوم سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کو قتل کر بیٹھے تو رات انہوں نے ڈرتے ہوئے گزاری، خوف زدہ حالت میں گزاری. اور ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں جو حقیقت میں فرشتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے کیونکہ عالم الغیب نہیں تھے. انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کیا، گوشت بھون کر لائے، ان کے سامنے رکھا. اب فرشتے کہاں کھاتے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا.
اب ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے کہ انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوست نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ان سے ڈرنے کا تذکرہ کیا، اور وہ کون ہے؟ فرشتے۔ تو وہ چیزیں جن میں طبعی طور پہ اللہ نے ڈر رکھا ہے تو ان سے ڈرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن کسی سے ایسے ڈرنا جیسے اللہ رب العزت سے ڈرا جاتا ہے، یہ انسان کو شرک کی حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے جو فوت ہو چکا ہے، جو قبر میں مدفون ہے، ایسے ڈریں غیبانہ طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، یہ چیز انسان کو شرک کی حد میں داخل کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہیں وہ تمہاری آواز نہیں سنتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں، آپ ان سے ڈریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ سے غیبانہ طور پہ ڈرا جاتا ہے، ان سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ اوپر سے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بھی پہنچا سکتے ہیں، تو آپ قبر والوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے انداز میں ڈرنا، یہ چیز جو ہے انسان کو شرک میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور قرآن کریم کی تفسیر صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔